الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوں زمانہ گزرتا جا رہا ہے، قیامت کے قریب ہو رہا ہے، تو فتنوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب فتنے سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے،
سمندر کی ایک موج ابھی ختم نہیں ہوتی کہ اس سے بڑی موج اور لہر آ جاتی ہے، اور بعد میں آنے والی لہر اور موج پہلی موج اور لہر کو چھپا دیتی ہے، اور پہلے والی چھوٹی لگتی ہے، بعد میں آنے والی بڑی لہر لگتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے قریب اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ فتنے آئیں گے کہ بعد والا فتنہ جب آئے گا تو وہ پہلے فتنے کو چھوٹا ثابت کر دے گا کہ پہلے جو آیا تھا وہ تو چھوٹا فتنہ تھا۔ اور اگر ہم آج کے حالات اور زمانے کو دیکھیں تو واقعتاً طرح طرح کے فتنے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی کثرت کے ساتھ وجود میں آ رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئے گا صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر، یعنی ایک دن میں ہی اس کا ایمان، اس کا عقیدہ بدل جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ فحاشی، بے حیائی، عریانی، بد اخلاقی، بد زبانی، بدگمانی، ظلم، قتل و غارت، مہنگائی، یہ طرح طرح کی چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ وجود میں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ سال مہینے کی طرح، اور مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن چند گھنٹوں کی طرح گزرے گا۔ اس کا ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ برکت ختم ہو جائے گی۔ پورا سال ملے گا مگر آدمی کوئی کام نہیں کر سکے گا اور سوچے گا یہ سال تو مہینے کی طرح گزر گیا۔ پورا مہینہ ملے گا مگر برکت نہیں ہوگی، اور یوں لگے گا جیسے مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزر گیا۔ اور ہفتہ ملے گا، 7 دن ہوں گے مگر وہ اپنے کام نہیں پورے کر سکے گا، یوں لگے گا یہ ہفتہ تو دن کی طرح گزر گیا۔ یہ ہفتہ نہیں تھا، ایک دن تھا، اور پورا دن ملے گا اور یوں لگے گا جیسے 1 گھنٹے کی طرح ہی گزر گیا۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ آج کل ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کب سال شروع ہوا تھا، کب سال ختم ہو گیا، مہینہ کب شروع ہوا، کب ختم ہو گیا۔ اوقات میں برکت نہیں رہے گی۔ برکت آتی ہے اللہ کی تعلق کی وجہ سے۔ جب گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، تو پھر آپ کے اور میرے وقت میں برکت بھی ختم ہو جائے۔ اور ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ پہلے دور اور زمانے میں
جو حالات اور واقعات سالوں میں ہوا کرتے تھے وہ قرب قیامت میں سال میں پیش آنے والے حالات مہینے میں آ جائیں گے، اور جو مہینے میں کوئی حالات پیش آتے تھے وہ ہفتے میں آ جائیں گے، اور ہفتے والے دن کے اندر آ جائیں گے، اور دن والے چند گھنٹوں میں آ جائیں گے۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی غور کریں تو آج جو دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایک کالونی بن گئی ہے سائنسی ترقی کی وجہ سے، تو واقعہ کہیں ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں منٹوں اور گھنٹوں میں لے لیتا ہے۔ پہلے ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ جاتے مہینوں سالوں لگتے تھے، اب تو موبائل اور میڈیا وہ خبر ڈاکیا جو ڈاک لے کر کہیں جاتا تھا اور اس کو ہفتے اور مہینے لگتے تھے، اب وہ موبائل کے ذریعے وہ تحریر، وہ ڈاک، وہ نیٹ کے ذریعے، وہ کمپیوٹر کے ذریعے منٹوں میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ تو ہر طرف آپ دیکھیں تو فتنے ہی فتنے۔ فتنے کا لفظی معنی ہوتا ہے آزمائش، امتحان۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ فتنے کا لفظی معنی ہمارے عرب میں برا سمجھا جاتا ہے، ورنہ اس کا لفظی معنی جو ہے وہ آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے، کہ مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آزمائش ہے، اللہ نے مال دے کر تمہیں آزمایا ہے کہ تمہاری نظر مال پر ہوتی ہے یا مال دینے والے اللہ پر ہوتی ہے۔ اس مال کو جائز طریقے سے حاصل کرتے ہو، جائز جگہوں پر خرچ کرتے ہو، یا ناجائز رشوت، چوری، ڈکیتی، کرپشن، جھوٹ کے ذریعے حاصل کر کے گناہ کی جگہ پر خرچ کرتے ہو، یہ مال آزمائش ہے۔ اولاد بھی فتنہ یعنی آزمائش ہے، امتحان ہے، کہ اولاد کی وجہ سے اللہ کے دین کو اور اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، یا اللہ کی محبت اور پیغمبر کی محبت پہلے ہے، اولاد کی محبت بعد میں۔ اولاد کو خوش کرنے کے لیے شریعت کے خلاف تو کوئی کام نہیں کرتے، یہ معنی ہے کہ اولاد فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اولاد کو خوش کرنے کی فکر ہے یا اولاد دینے والے اللہ کو خوش کرنے کی فکر ہے؟ تو بہرحال یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، امتحانوں اور ابتلا کا دور ہے۔ مشکات المصابیح میں روایت ہے، حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے زمانے میں، آزمائشوں، امتحانوں اور ابتلا کے دور میں بچنے کا راستہ کیا ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کی پریشانیوں، دنیا کے مسائل، دنیا کی مصیبتوں اور دین کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنے کا راستہ بتا دیجیے، میری دنیا بھی محفوظ ہو جائے، میرا دین بھی محفوظ ہو جائے، میرے دین کو بھی نقصان نہ پہنچے، تاکہ میری آخرت ٹھیک ہو اور میری دنیا کی زندگی بھی پریشانیوں میں نہ ہو۔ تو فتنوں کے اور امتحانوں کے زمانے میں بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اللہ درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، جنہوں نے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے
ہمیں کتنی عظیم اور عجیب باتوں کے جواب دلوا دیے. کیا خوبصورت سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کا طریقہ بتائیے. ہر آدمی کی زبان پر یہ سوال دل و دماغ میں ہوگا کہ فتنوں کے اس دور میں، آزمائشوں اور ابتلا اور امتحان کے اس زمانے میں ہمارے لیے بچنے کا راستہ کیا ہے، نجات کا طریقہ کیا ہے. تو رحمت کائنات، پیغمبر کائنات جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں دنیا کی پریشانیوں اور دین کو اور آخرت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنے کے 3 طریقے. اللہ اکبر، کیا عظیم نسخہ بتایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. آج آدمی اپنے حالات کا جائزہ لے تو ہر آدمی پریشان ہے. انفرادی اجتماعی مسائل ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اس کے ذاتی پریشانیاں ہیں، کچھ یہ کہ پورے قوم کے پریشانیاں ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا وہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا املک علیک لسانک، سب سے پہلا کام یہ کرو فتنوں اور آزمائشوں میں بچنے کے لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، اس کو اپنے قابو میں رکھو. اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرو. پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ تمہارا بول تولا جائے گا. اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ بہت سی پریشانیاں انسان کو زبان کی وجہ سے آتی. دنیا میں بھی آپ نے کسی کو گالی دے دی، وہ جذباتی ہوگا، جواب میں گولی مار دے گا، تو آپ کی جان کا نقصان آپ کی زبان کی وجہ سے ہوا. آپ نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، معمولی غصے میں یا زیادہ غصے میں زندگی بھر کے ساتھی بیوی کو طلاق دے دی. اب آپ پریشان ہو گئے اور دے بھی اکٹھی 3 طلاقیں دیں. یہ آپ نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، اب آپ کو پریشانی آ گئی. بچوں کا کیا بنے گا؟ بچے رل جائیں گے، میرا گھر برباد ہو جائے گا. اور اگر وہ بیوی رشتہ داروں میں تھی تو خاندان کٹ جائے گا. اب یہ کتنی بڑی پریشانی آ گئی. دین کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ کو ناراض کیا. سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کی چیز جائز کاموں میں وہ طلاق ہے. طلاق دینا جائز ہے ضرورت کے وقت میں، مگر فرمایا جائز ہونے کے باوجود اللہ ناراض ہوتے ہیں. اب یہ آپ نے کس سے دی؟ زبان سے دی. اگر زبان کنٹرول میں اور قابو میں ہوتی غصے کے وقت میں بھی تو آپ کا گھر برباد نہ ہوتا، دین کا نقصان بھی نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی نہ ہوتے. اسی زبان سے چغلی کی، غیبتیں کی، لوگوں پر الزامات لگائے، تہمتیں لگائیں. ایک واقعہ لکھا ہے، مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، وہ فوت ہونے والی عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی. ہر ایک میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں جانتا کہ شریعت کے مطابق غسل کیسے دینا ہے. عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی، مردوں کو مرد غسل دیں گے.
عورت کو مرد غسل نہیں دے سکتا، مرد کو عورت غسل نہیں دے سکتی۔ غسل کیسے دینا ہے؟ شریعت اور سنت کے مطابق اس کا طریقہ ہے، اس کے احکام ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو فوت ہونے والی عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ جب کسی گھر میں کوئی فوتگی ہوتی تو وہ اس عورت کو پیغام بھیج کر بلاتے اور کہتے ہماری عورت فوت ہو گئی، آپ مہربانی کریں اس کو غسل دے دیں۔ ایک مرتبہ وہ ایک عورت کو غسل دے رہی تھی، غسل دیتے ہوئے اس فوت ہونے والی عورت کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غسل دینے والی کی زبان سے نکلا کہ اس عورت کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے۔ یہ غسل دینے والی عورت کی زبان سے نکلا۔ کبھی کبھی اللہ فوراً اپنی پکڑ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں پکڑ بھی لیتے ہیں۔ جب اس عورت کی زبان سے یہ نکلا، اس کا ہاتھ فوت ہونے والی عورت کے ٹانگ اور ران کے ساتھ چپک گیا۔ یہ ہٹاتی ہے، جدا کرنا چاہتی ہے، وہ جدا نہیں ہوتا، اس کی ٹانگ کے ساتھ چپٹ گیا۔ اب کتنی بڑی پریشانی ہے کہ ہاتھ فوت ہونے والی عورت کی جسم کے ساتھ چپک گیا ہے۔ وہ تو جائے گی اب فوت ہو کر قبر میں، اگر یہ نہ چپکا تو مجھے زندہ قبر میں جانا پڑے گا۔ ذرا تصورات میں سوچیں کتنی بڑی پریشانی۔ ہٹاتی ہے، ہاتھ ہٹتا ہی نہیں۔ اس میت کے ورثاء انتظار کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کیا قصہ ہوا ہے، یہ تو پردے میں کر رہی ہے۔ انہوں نے باہر سے آواز دی بھی جلدی کرو، ہم نے جنازہ پڑھنا ہے اور ہم نے دفن کرنا ہے، تمہیں 2 گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک تم نے غسل نہیں دیا۔ پہلے تو یہ خاموش رہی، جب انہوں نے زیادہ ہی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور بار بار تقاضا کیا تو اس عورت نے کہا میں عجیب پریشانی میں ہوں، میرا ہاتھ تمہاری اس میت عورت کے جسم کے ساتھ چپک گیا ہے، میں کھینچتی ہوں وہ الگ ہی نہیں ہوتا، جدا ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے، پورا خاندان، گھر والے، رشتہ دار پریشان، کیا بنے گا؟ خبر پھیل گئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنا وطن اور اپنا دیش اور ملک چھوڑ کر اس نیت اور ارادے سے مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے کہ میری موت مدینہ پاک میں آئے، مجھے جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو جائے۔ صاحب ہجرت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی احادیث پڑھایا کرتے تھے۔ صاحب فقہ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک عورت غسل عورت کو دے رہی تھی، فوت ہونے والی عورت کو، اور اس کا ہاتھ چپک گیا، جدا نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے لے چلو، میں وہاں جا کر اس کا نسخہ اور اس کا علاج بتاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا علاج تجویز کروں جس سے اس عورت کا، غسل دینے والی کا ہاتھ میت عورت کے جسم سے الگ ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان کو لایا گیا وہاں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پردے میں غسل دینے والی عورت سے پوچھا کیا تم نے اس عورت کو غسل دیتے وقت میں اپنی زبان سے کچھ کہا تھا؟ تو اس عورت نے کہا ہاں، میں جب ان کے جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی، پانی کو مل رہی تھی، تو میں ان کی ٹانگ پر جب ہاتھ اس میت کے پھیر رہی تھی تو میری زبان سے یہ نکلا کہ اس عورت کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے۔ یہ میری زبان سے جملہ نکلا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت اور گواہی ہے جو تم نے اس میت عورت پر الزام لگایا؟
جو تم نے اس پر تہمت لگائی کہ اس کے فلاں سے ناجائز تعلقات ہیں، اس کا کوئی ثبوت، کوئی شہادت، کوئی گواہی؟ اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس گواہی اور ثبوت تو کوئی نہیں، بس ایک مرتبہ میں نے اتنا دیکھا تھا کہ یہ عورت جا رہی تھی اپنی زندگی میں تو ایک مرد اس عورت کو دیکھ کر مسکرایا تھا، ہنسا تھا، تو اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس مرد کے اس عورت سے ناجائز تعلقات ہوں گے، تبھی تو اس کو دیکھ کر وہ مسکرایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو کوئی ثبوت اور وجہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے مسکرانے کی وجہ کوئی اور ہو، وہ کسی سے باتیں کر رہا ہو، اس کی بات پر مسکرایا ہو اور سامنے نظر پڑی ہو عورت جا رہی ہو، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ عورت کے ساتھ اس کے تعلقات؟ اتنا بڑا الزام لگا دیے تم نے اپنی زبان سے یہ جملہ نکالا، تہمت لگائی بغیر سوچے، تو اب کیا ہوا؟ کہا میرا ہاتھ اس کے جسم سے چپک گیا، جدا نہیں ہوتا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے اس عورت پر ناجائز تہمت لگائی ہے، اب شریعت کا حکم ہے تجھے 80 کوڑے لگائے جائیں، تجھے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، پھر تیرا ہاتھ اس سے جدا ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس کو کوڑے لگاؤ، یہ حد قذف اس کو لگاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو کوڑے لگائے گئے، 1 2 3 4 5 70 71 72 75 76 77 78 79 تک اس عورت کا ہاتھ جدا نہیں ہوا۔ جب 80واں کوڑا لگا اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو اس کا ہاتھ الگ ہو گیا۔ پورے 80 کوڑے لگے تو اس کا ہاتھ جدا ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جرم کی سزا اس کو مل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ کسی پر الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے، جو آج ہماری نظر میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ ہم روزانہ دوسروں پر کتنے الزام لگاتے ہیں، کتنی تہمتیں لگاتے ہیں۔ ہمارے موبائل میں کسی پر کوئی الزام اور تہمت آتی ہے، ہم اس کو دیکھ کر پڑھ کر خوش ہو کر فوراً اس کو فارورڈ کرتے ہیں اور آگے بھیجتے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچا کر اس کو بدنام اور بے عزت کرتے ہیں، اور ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی کہ جو اس پر الزام لگا یہ درست بھی ہے یا غلط ہے۔ جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر اور الزام آئے اس کو بغیر تحقیق کے آگے مت پھیلاؤ، اس کی تحقیق کرو کہ یہ الزام درست بھی ہے یا غلط، اور سچا بھی ہو جائے تو پردہ ڈالو، اس کو آگے مت پھیلاؤ۔ کیا پتہ وہ الزام لگانے والا اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے الزام لگا رہا ہو، سنی سنائی بات اس نے آگے نقل کی ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دے، آگے بیان کر دے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو بات سنی تحقیق نہیں کی آگے بیان کر، اس کو آگے نقل کر دیا، اور دوسروں پر الزام اور تہمتیں لگا کر بے عزت اور بدنام کر کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ موبائل کے اندر آئے ہوئے الزامات کو آگے پھیلانا، یہ بھی زبان کے غلط استعمال کے حکم میں، اور زبان کا غلط استعمال کتنا بڑا گناہ ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ اگرچہ گوشت کا ٹکڑا تو چھوٹا سا ہے، زبان ہے تو چھوٹی سی، اس کا سائز زیادہ بڑا نہیں ہے، سائز تو چھوٹا ہے، مگر اس کے جرم اور گناہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ اسی زبان سے کلمہ پڑھ کر کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اور اسی زبان سے نعوذ باللہ کوئی کفر یا کلمہ کہہ دیا تو ایمان اور پوری زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ یہی زبان ہے جس سے اللہ کا ذکر، درود پاک، قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات کر کے انسان اجر و ثواب بھی کما رہا ہے، اور اسی زبان سے چغلی،
غیبت، مذاق اڑا کر، تہمتیں لگا کر، الزام لگا کر اور اپنی اس زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہہ کر اپنے لیے کتنے گناہ جمع کر رہا ہے۔ زیادہ بولا نہ کرو، زیادہ چپ رہا کرو۔ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کا اور دین کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنے کا پہلا طریقہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، زبان کو اپنی قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، زیادہ چپ رہا کرو۔ ہماری زبان چھری اور تلوار سے زیادہ چلتی ہے، ٹر ٹر کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ بچ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہو، اگر بولنا ہو تو زبان سے خیر کا کلمہ بولو، اچھا کلمہ بولو، اچھی گفتگو کرو، دین کی بات کرو، اور اپنی زبان سے غلط بات نہ کہو۔ بولنا ہو تو اچھی بات بولو ورنہ چپ رہو۔ آج ہم بولتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں۔ بولنے کے لیے اللہ نے ایک زبان دی تھی، سننے کے لیے دو کان دیے تھے۔ زبان ایک ہے، کان دو ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا سنو زیادہ بولو کم۔ ہم بولتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں۔ اور بولنا ہو تو خیر کا بولنا ہو، اس زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں ایسے مسلمان ہوتے تھے کہ 20 سال تک لکھنے والے فرشتے کو ان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی غلط کلمہ نہیں ملتا تھا جس کو وہ لکھ سکے 20 سال تک۔ آج اس فرشتے کو 20 سال انتظار نہیں کرنا پڑتا، 20 مہینے اور 20 دن اور 20 منٹ بھی نہیں، 20 سیکنڈ بھی نہیں، 1 سیکنڈ میں ہماری کتنی زبان سے غلط باتیں نکلتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو پکڑ کر صدا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں تو نے مجھے بہت ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، زبان سے جھوٹ نہ بولو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، لوگوں پر الزام نہ لگاؤ، تہمتیں نہ لگاؤ۔ اپنی زبان کی حفاظت جتنا کرو گے دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچو گے اور آخرت کے اور دین کے نقصان سے بھی بچو گے۔ کتنے لوگ آتے ہیں لڑنے کے لیے، تو نے میرے بارے میں یہ کہا تھا، اب تیری خیر نہیں، تو نے میرے بارے میں فلاں کو یہ تبصرہ کیا ہے، میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں۔ بے اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا من نجات، یا رسول اللہ بچنے کا طریقہ کیا ہے آزمائشوں اور فتنوں میں؟ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ دوسرا فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، سبحان اللہ، کیا اللہ نے ہمیں عظیم پیغمبر عطا فرمایا۔ فرمایا دوسرا طریقہ مشکلات اور پریشانیوں اور فتنوں سے بچنے کا یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ گھر سے باہر نکلو تو مجبوری میں نکلو، ضرورت میں نکلو۔ اپنے جس کام گئے ہو وہ کام کر کے فوراً کام پورا ہونے کے بعد واپس آ جاؤ۔ فتنوں کے زمانے میں گھر سے باہر نکلو گے تو ہو سکتا ہے کہ اپنی جان کا بھی نقصان کر بیٹھو۔ باہر نکلو گے، کانوں میں گانوں کی آوازیں، عورتوں پر نظریں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا، آپ بچانے کی کوشش کریں گے۔ کتنے لوگ لڑکوں کو بچانا کے لیے کوشش کرتے ہیں، بیچارے خود مر جاتے ہیں، وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ فائرنگ ہو رہی ہے، آپ بے گناہ مارے گئے۔
پچھلے دنوں میں کئی لوگ ہمارے پاس آئے کہ مولانا افسر کو فون کر دیں، وہ کچھ پارٹی نے، جماعت والوں نے جلوس نکالے ہوئے تھے، ہم تو ویسے ہی بازار سے گزر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی کہیں سے گزر رہے تھے، ہم تو جلوس کا حصہ نہیں تھے، وہ ہمیں بھی پکڑ لیا، ہمارے اوپر بھی پرچہ کر دیا۔ بھئی آپ کو ایسے زمانے میں نکلنے کی ضرورت کیا تھی جب پتہ ہے کہ باہر شور شرابہ اور ہنگامہ ہے، آپ گھر کے اندر بیٹھے رہو۔ بیچارے بے گناہ جیلوں میں چلے گئے، حوالات میں چلے گئے، مقدمے بن گئے، کیمرے میں آ گئے، یہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی نعرے نورے نہیں لگائے تھے، ہم نے کسی گاڑی کو آگ نہیں لگائی تھی، مکان کو آگ نہیں لگائی تھی، ہم ویسے ہی پکڑے گئے۔ بھی اگر گھر میں بیٹھے ہوتے تو پکڑے نہ جاتے، کیوں نکلے گھر سے؟ فتنوں میں، آزمائشوں میں، امتحان اور ابتلاء کے وقت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کے اندر رہو۔ کتنے علاقے ہیں جہاں لڑائیاں اور جنگیں اور قتل و غارت ہو رہی ہے، قبائل میں، خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں اس وقت بھی لڑائی اور جنگ ہو رہی ہے۔ تو آپ کے لیے سلامتی ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر رہیں، فتنوں کے زمانے میں باہر مت نکلیں، کسی کا ساتھ دینا پڑے گا اور دل مطمئن نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی پریشانی میں آ جاؤ گے۔ کیا پیارا جملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے دور میں، فرمایا کونوا احلاس بیوتکم، اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، اپنے گھر کے قالین بن جاؤ، اپنے گھر کے دروازوں کے پردے بن جاؤ۔ جیسے وہ گھر کے اندر ہی رہتے ہیں تم بھی اسی طرح رہو، کارپیٹ گھر میں بچھا ہوا ہوتا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکالا جا رہا، تو اسی طرح تم بھی ٹاٹ بن جاؤ، اپنے گھر کے قالین بن جاؤ اور اپنے گھر کے اندر ہی رہو، باہر مت نکلو۔ جب سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں اختلاف ہوا اور اختلاف بڑھتا گیا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے، یہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ کسی نے کہا آپ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ فرمایا بھائی دونوں طرف صحابہ ہیں، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، میں اس زمانے میں گھر کے اندر ہی رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں کسی امتحان اور آزمائش میں نہ آ جاؤں۔ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھ، اپنے گھر کے اندر رہو۔ جتنا اس دور میں سلامتی گھر کے اندر رہنے میں، باہر جاؤ گے کسی غلط مجلس میں بیٹھ جاؤ گے، کوئی نشہ کرنے والا تمہیں مل جائے گا اور تم اس کے ساتھ نشے کے عادی بن جاؤ گے۔ بری صحبت اور غلط دوستی اور تعلقات سے اپنے گھر کے اندر رہنا بہتر ہے۔ اپنی اولاد پر نظر رکھا کرو، اپنی اولاد کو بلا ضرورت گھر سے مت جانے دیا کرو، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو گھروں میں رکھا کرو۔ باہر کا دور اور زمانہ فتنوں کا دور اور زمانہ ہے، تمہاری اولاد کا ایمان اور جان خطرے میں اور عزت و عفت خطرے میں پڑ جائے گی۔ جتنا ہو سکے ان کو اپنی نگرانی میں اور اپنی نظر میں رکھو اور اپنے گھر کے اندر رکھو۔ تو آپ علیہ السلام نے دوسرا نسخہ یہ بتایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہو۔ اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ امتحانوں، آزمائشوں اور ابتلاؤں اور فتنوں میں بچنے کا بہترین طریقہ تیسرا یہ فرمایا، یہ تینوں کام کرنے ہیں۔ تیسرا فرمایا وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں رویا بھی کر، اپنی غلطیوں پر آنسو بہایا کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کر، اپنے گناہوں کی توبہ کیا کر، اور اپنے گناہوں پر اپنے آنسو بھی بہایا کر۔ اللہ کے ڈر سے جو آنسو نکلتا ہے وہ رخسار پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہمیں رونا ہی سکھایا تھا، اور جب ہم دنیا میں آئے تھے نہ لکھنا، نہ پڑھنا، نہ چلنا، نہ پھرنا، نہ بولنا اور تقریر کرنا، کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کو پیدا ہونے کے بعد
ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد صرف ایک کام رونا آتا تھا۔ جب بھی بچہ روتا ماں باپ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس کی پریشانیوں کا حل کرتے ہیں، تو جب اللہ کے سامنے روئے گا تو اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہوں پر رویا کر کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی کیوں ہو گئی، میری نماز کیوں رہ گئی، میں نے جھوٹ کیوں بول دیا، میں نے دوسرے کو تنگ کیوں کیا، جا کے معافی مانگوں، میں نے کسی کا حق کیوں مارا، میں اس کا حق واپس کروں۔ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ آج تو گناہ کیا، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی نیکیوں اور نمازوں پر بھی رونا چاہیے۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری نماز پر بھی اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے، اس لیے کہ ہم نماز بھی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا جسم تو مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے مگر دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم نماز کے دوران بھی کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کھڑے اللہ کی بارگاہ میں سوچ ہم اوروں کو رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی نمازوں پر بھی رونا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے، کھڑے تیری بارگاہ میں ہوتے ہیں مگر ہمارا دل اور دماغ اپنے گھروں بازاروں دکانوں لوگوں کی باتوں میں ہو رہا ہوتا ہے، نماز میں کھڑے سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا حج، ہماری عبادتیں، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کے اندر بھی آپ غور کریں تو ہمارا کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اپنی ان عبادتوں میں۔ اس پر بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کر سکے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا، عبادت کرنے والے کا واقعہ لکھا ہے کہ 400 سال اس نے اللہ کی عبادت میں گزارے، دن رات۔ زبان سے کہنا آسان ہے، اس زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھی۔ 400 سال، اور وہ 400 سال بھی گناہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ اس نے ایک دن دعا کی کہ اللہ جب مجھے موت آئے تو نماز میں سجدے کی حالت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت میں اس کو موت آئی۔ موت کے بعد اللہ کے دربار میں فرشتوں نے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اس نے کہا اللہ یوں فرما دیں کہ میری عبادت اور نیکیوں کی وجہ سے یہ مجھے جنت میں لے جائیں۔ اللہ نے تو فرمایا تھا نا میری رحمت سے۔ اس عبادت کرنے والے نے کہا اللہ میری عبادت کی وجہ سے جنت میں داخلہ دیں۔ 400 سال دن رات آپ کی عبادت کی ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا فرشتوں کو میری رحمت اور فضل اور کرم سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اس نے کہا اللہ میری عبادت کی وجہ سے۔ اللہ نے پھر فرمایا میری رحمت اور فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اس نے کہا اللہ میری عبادت کی وجہ سے۔ اس کو اپنی عبادت پر ناز ہوگا، 400 سال عبادت کی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ بار بار عبادت کا کہہ رہا ہے، چلو ہماری نعمتوں اور اس کی عبادت کا حساب اس کے سامنے پیش کرو، اس کو بتاؤ کہ تیری عبادت کتنی، ہماری نعمتیں کتنی۔ جب فرشتوں نے حساب پیش کیا تو فرشتوں نے کہا تو 400 سال جو اللہ کی دن رات عبادت کرتا رہا ہے، اللہ نے تجھے جو آنکھوں اور دیکھنے اور بینائی کی نعمت پوری زندگی عطا کی، اور اس 400 سال سے جو تو اللہ کی نعمت اور دنیا کو دیکھتا رہا، تیری 400 سال کی عبادت ان آنکھوں کی نعمت کا بدلہ بھی نہیں ہے۔ کانوں کی عبادت کا، کانوں کی نعمت، ہاتھوں کی اور پاؤں کی، دل اور دماغ کی، اور باقی تمام نعمتیں تو ایک طرف،
تجھے جو اللہ نے آنکھوں کی نعمت عطا کی ہے، بینائی کی نعمت عطا کی ہے، تیری 400 سال کی عبادت اللہ کی اس نعمت کا بھی پوری طرح مقابلہ اور شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اب اللہ نے فرمایا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے جب گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے لگے تو کہنے لگا اللہ معافی معافی، اللہ اپنے فضل اور کرم سے جنت میں داخل کر دے، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے اور اپنی رحمت سے جہنم سے بچا دے۔ تو اللہ نے فرمایا میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل۔ جنت میں داخلہ ہماری نیکیوں اور عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، جو گناہ کے قریب، کیا گناہ ان کے قریب نہیں آ سکتا؟ حضور نے فرمایا کوئی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی اپنی نیکیوں اور عبادت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رحمت اور فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤں۔ لیکن اللہ کا فضل کس پر ہوگا؟ کوئی یہ نہ سوچے کہ جب جانا اللہ کی رحمت سے پھر نماز کی کیا ضرورت، پھر عبادت کی کیا ضرورت، پھر نیک اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، اللہ کی نظر رحمت نیک بندے پر ہوگی، اللہ اس کو رحمت سے نوازیں گے جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، جائے گا اللہ کی رحمت سے، مگر اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جس کے پاس نیک عمل ہوں گے، جس کے پاس عبادت ہوگی۔ تو اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنی نماز پر بھی رویا کرو کہ اللہ جیسی نماز چاہیے تھی ویسی نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو پریشانیوں سے، فتنوں سے، امتحانوں سے، آزمائشوں سے بچنے کے 3 طریقے حضور نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، ولیسعک بیتک، باہر فتنہ ہو، لڑائیاں ہو اور بے حیائی فحاشی ہو، گھر کے اندر رہو، جتنا ہو سکے گھر کے اندر رہو، گھر سے باہر نہ نکلو، چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں، ظالموں سے بچو، اپنے گھر کے اندر رہو، اپنے گھر میں حفاظت ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا اپنے گناہوں پر رویا بھی کرو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔